اور یہ جو دہشت گرد ہیں اور یہ جو امن دشمن ہیں موقع ملنے پر بارڈر کراس کرتے ہیں، پاکستان میں آتے ہیں اور پاکستان میں دہشت گردی کرتے ہیں، جس سے نہتے بے گناہ شہری شہید ہوتے ہیں، سیکورٹی فورسز کے لوگ شہید ہوتے ہیں۔ یہ پچھلے دنوں میں تو باقاعدہ اسلام آباد کے قریب ایک مسجد میں جمعے کے وقت انہوں نے خودکش حملہ کیا، جس سے کوئی درجنوں لوگ جو ان سے ہیں وہ جاں بحق ہوئے، شہید ہوئے۔ اور افغانستان کے لوگ جو ان سے ہیں وہ ایک ایسے مستقبل کی طرف بڑھ سکیں گے، ایک پرامن قیادت کے آپ کہہ لیں کہ زیر نگیں ہوتے ہوئے، جو انہیں کامیابی کی طرف لے کر جا سکے۔ السلام علیکم ویورز، اشرف سہیل یوٹیوب چینل میں خوش آمدید۔ مڈل ایسٹ میں جو امریکہ کا حملہ ہوا ایران پر، اور اس کے رد عمل میں ایران نے جو حملے کیے امریکہ اور اسرائیل پر، اس نے دنیا کی توجہ مشرق وسطیٰ کی طرف فوکس کی ہوئی ہے۔ اور مشرق وسطیٰ اتنا ہاٹ ٹاپک بنا ہوا ہے کہ مختلف خطوں میں جو ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں یا جو کچھ بھی پیش رفت ہو رہی ہے مختلف قسم کی، اس پر توجہ دنیا کی کم ہے۔ اس ساری صورتحال کے پیرلل ایک اور بھی کانفلکٹ ہے جو کہ جاری ہے ساؤتھ ایشیا میں، آپ کہہ لیں کہ سینٹرل اور ساؤتھ ایشیا میں، اور وہ کانفلکٹ ہے پاکستان اور افغانستان کے درمیان۔ انہی دنوں میں جب امریکہ اور اسرائیل نے حملے کیے ایران پر، تو افغانستان نے بھی ان سے ایک دو دن پہلے پاکستان پر حملے کیے تھے۔ افغان طالبان کی جو انٹرم گورنمنٹ ہے اس نے پاکستان کو نشانہ بنایا تھا، اور پاکستان کے حملوں کے جواب میں پھر پاکستان نے آپ کہہ لیں کہ ایریل سٹرائک کی تھی افغانستان میں، اور اس کے بعد سے یہ دونوں ملک افغانستان اور پاکستان ایک طرح سے حالت جنگ میں۔ پچھلے 15-20 دنوں میں ان دونوں ملکوں کے درمیان جو لڑائی ہو رہی ہے، اس لڑائی کو انٹرنیشنلی اتنا زیادہ کور نہیں کیا جا رہا بیکاز آف مڈل ایسٹ وار، لیکن یہ لڑائی تو ہو رہی ہے، اور اس لڑائی میں پاکستان نے افغان طالبان کے جو کس بال ہیں نا وہ بہرحال نکال کر رکھے ہیں۔ دیکھیں، ہم کسی بھی ملک کے دشمن نہیں ہیں۔ افغانستان کے لیے تو پاکستان کی بے تحاشا اور ان گنت قربانیاں ہیں۔ یہ جو افغان طالبان ہیں، ان کی پیدائش میں بھی پاکستان نے ایک بنیادی کردار ادا کیا، ان کو عزت دلانے میں پاکستان نے ایک بنیادی کردار ادا کیا۔ ان کو ہر 2 مرتبہ 96 میں جب افغان طالبان کی حکومت تشکیل پائی افغانستان میں، تو وہ پاکستان کی وجہ سے تشکیل ہوئی تھی، اور اب یہ جو 2021 میں ان کی حکومت بنی ہے وہ بھی پاکستان کی کوششوں سے بنی ہے۔ دنیا کی آپ کہہ لیں کہ کمیونٹیز میں، انٹرنیشنل آپ کہہ لیں کہ برادرہڈ میں یا انٹرنیشنل کمیونٹی کے اندر افغان طالبان کو ایک سیاسی اینٹی کے طور پر انٹروڈیوس کروانے میں اور ریکگنائز کرانے میں پاکستان کی سیاسی سفارتی کوششوں کو کوئی دنیا کا طاقت یا ہلکا جو انسا اس کو انکار نہیں کر سکتا۔ لیکن دکھ کی بات یہ ہے کہ جس سوچ کے تحت پاکستان نے افغان طالبان رجیم کو سپورٹ کیا تھا، وہ سوچ پوری نہیں ہو سکی، بلکہ افغان طالبان نے جو اس کے اوپر ایکٹ کیا اور جو رد عمل دیا، اس نے تو ہر چیز کا تہس نہس کر کے رکھ دیا، ایک آپ کہہ لیں کہ بیڑا غرق کر کے رکھ دیا۔ پچھلے 4-5 سال کے دوران افغانستان دہشت گردوں، شر پسندوں، امن دشمنوں کا گڑھ بن کر رہ گیا، اور یہ جو دہشت گرد ہیں اور یہ جو امن دشمن ہیں موقع ملنے پر بارڈر کراس کرتے ہیں، پاکستان میں آتے ہیں اور پاکستان میں دہشت گردی کرتے ہیں، جس سے نہتے بے گناہ شہری شہید ہوتے ہیں، سیکورٹی فورسز کے لوگ شہید ہوتے ہیں۔ یہ پچھلے دنوں میں تو باقاعدہ اسلام آباد کے قریب ایک مسجد میں جمعے کے وقت انہوں نے خودکش حملہ کیا، جس سے کوئی درجنوں لوگ جو ان سے ہیں وہ جاں بحق ہوئے، شہید ہوئے۔ اور یہ کوئی ایک واقعہ نہیں ہے، لمبے عرصے سے خیبر پختونخوا میں اور بلوچستان میں ایک دہشت گردی کا بازار گرم کیا ہوا تھا ان لوگوں نے جو افغانستان میں چھپے ہوئے تھے۔ پاکستان نے ایک دفعہ نہیں، بارہا سفارتی سطح پر، سیاسی سطح پر، عسکری سطح پر، دینی آپ کہہ لیں کہ حلقوں کی سطح پر بار بار افغانستان کو سمجھایا، بتایا کہ آپ ان چیزوں سے نکل جائیں، پاکستان کے ساتھ کھڑے ہوں دہشت گردی کے خلاف۔ لیکن دکھ سے کہنا پڑتا ہے کہ افغان رجیم کے کانوں پر جوں تک نہیں رہیں گی، اور یہ جو اب لڑائی ہو رہی ہے جس کو پاکستان نے غضب للحق کا نام دیا ہے، یہ لڑائی جو ہے یہ اسی آپ کہہ لیں کہ ایک طویل سلسلے کا الٹیمیٹ اور ڈیسائسو آپ کہہ لیں کہ مرحلہ ہے، جس میں پاکستان نے طے کر لیا ہے کہ یہ جو دہشت گرد ہیں ان کو چھوڑا نہیں جائے گا۔ پچھلے 15-20 دنوں میں کوئی 700 سے زیادہ لوگ جو ان سے ہیں جو دہشت گرد تھے، شر پسند تھے، مارے جا چکے ہیں۔ نتیجہ یہ ہے کہ ان دنوں میں پاکستان کے کسی بھی حصے میں کوئی بھی دہشت گردی کی ایسی واردات نہیں ہو سکی جس کو یہ کہا جا سکے کہ اس نے بہت زیادہ ڈیمیج کیا ہو۔ اکا دو کا واقعہ ضرور ہوتے ہیں، ختم ہونے میں تھوڑا سا ٹائم لے گا، لیکن پاکستان نے اس کے اوپر بہت ہی ابرپٹ
بڑے ڈیسائسو، بڑے فوکسڈ اور بڑے ریزلٹ اورینٹڈ آپ کہہ لیں کہ سٹیپس لیے۔ افغانستان کے اندر کابل میں، قندھار میں اور مختلف جگہوں کے اوپر جو یہ دہشت گردوں کے ٹھکانے ہیں اور ان کی پناہ گاہیں ہیں، ان کو نشانہ بنایا گیا ہے اور سینکڑوں دہشت گردوں کو، شر پسندوں کو اور ان کے سہولت کاروں کو کیفر کردار تک پہنچایا گیا ہے۔ باوجود اس بات کے کہ اب دنیا کے مختلف حلقے اور ایسے حلقے جن کے اندر بڑی ہمدردی ہے افغانستان کے لیے، اور افغانستان کے لیے نہیں، افغانستان کو آپ کہہ لیں کہ بد امنی اور شر پسندی کی راہ پر لانے کے لیے جو کوششیں کر رہے ہیں لوگ، ان کے جو ہمدرد ہیں وہ یہ کوشش کر رہے ہیں کہ اب امن ہو جائے۔ لیکن بات وہی ہے کہ اب میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ یہ ایک فیصلہ کن مرحلہ ہے اور اس کو فیصلہ کن شکل میں ہی کنکلیوڈ ہونا چاہیے۔ افغانستان کو بہرحال ایسی قیادت کی ضرورت ہے جو افغانستان میں امن کے لیے کام کر سکے، جو افغانستان کے پڑوسی ملکوں میں امن کی ضمانت دے سکے، جو کہ افغانستان کے جو لوگ ہیں ان کو تحفظ، انہیں خوشحالی، انہیں جسے کہہ لیں کہ پرامن اور تابناک مستقبل دینے کو جو اقدامات کر سکے، جو افغان عوام کو غربت سے، بے روزگاری سے اور بے یقینی کے حالات سے نکالنے کی سچی سوچ رکھتے ہیں۔ ایک ایسی قیادت کی ضرورت ہے افغانستان میں جو اس ریجن کو امن کا گہوارہ بنانے کے لیے تیار ہو، نہ کہ یہاں پر دہشت گردی کو آپ کہہ لیں کہ پھیلانے کا باعث بنتی ہے۔ ایک ایسی حکومت جو نہ صرف یہ کہ ڈیورنڈ لائن بلکہ جو سرحدی علاقے ہیں ان کا احترام کرے، اور یہ جو گریٹر افغانستان جیسے آپ کہہ لیں کہ شر انگیز اور ایک بیہودہ قسم کے جسے کہہ لیں کہ آئیڈیاز ہیں، ان کے لیے کام کرنے کی بجائے خطے کے امن کے لیے کام کرنے کو ترجیح دے۔ مجھے امید ہے کہ یہ جو آپریشن جاری ہے غضب للحق، اس کے نتائج بالکل اسی شکل میں برآمد ہوں گے جن کا ہم نے ذکر کیا ہے، اور افغانستان کے لوگ جو ان سے ہیں وہ ایک ایسے مستقبل کی طرف بڑھ سکیں گے، ایک پرامن قیادت کے آپ کہہ لیں کہ زیر نگیں ہوتے ہوئے، جو انہیں کامیابی کی طرف لے کر جا سکے۔ ان حالات میں اور بھی مضبوط اور بھی فیصلہ کن اقدامات کی ضرورت، اور جو ملک بھی اس مسئلے میں شامل ہو رہے ہیں، جیسے چین بھی بار بار کہہ رہا ہے کہ آپ سال سے میں کروا دیتا ہوں، امن کریں، رشیا نے بھی شاید کہا ہے، یا UAE بھی یہ بات کر رہا ہے، تو ان ملکوں کو بٹھا کر انہی کو ضامن بنایا جائے کہ آپ ان کی ضمانت دیں کہ یہ امن کے راستے پر چلیں گے، یہ بد امنی، شر انگیزی، یا جسے کہہ لیں کہ یہ لوگ جو ان سے ہیں دہشت گردی اور امن دشمنی کے راستے کو ترک کریں گے۔ اب دہشت گردی، شر پسندی، امن دشمنی، انتہا پسندی اور اس کے مقابلے میں جو امن اور خوشحال مستقبل ہے، ان دونوں میں سے کسی ایک چیز کو، کسی ایک معاملے کو چننا ہوگا۔ افغان عوام امن کو چنتے ہیں، اور افغان عوام کو ایسی قیادت کی ضرورت ہے جو امن، خوشحالی اور ترقی کی بات کر سکے، اپنے عوام کی آپ کہہ لیں کہ بنیادی حقوق کو محفوظ کرنے کی بات کر سکے۔ امید ہے کہ یہ جو آپریشن جاری ہے غضب للحق، اس کے نتائج بالآخر اسی آپ کہہ لیں کہ سوچ کے مطابق ہوں گے جن کا ہم نے ابھی ذکر کیا ہے۔ آج کی یہ گفتگو یہاں تک، مزید باتیں ہم اگلے ولاگز میں کریں گے۔ مجھے اجازت دیجیے گا، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان پائندہ باد۔